بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ حضرات، موسم کی شدت اور حدت کے پیش نظر میری کوشش ہوگی بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں۔ کیونکہ وہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو فراموش کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے۔ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھیں روزہ سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے میں فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہوتی ہے۔ حج صاحب استطاعت پر زندگی بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ جبکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ وہ چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، وہ چاہے حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ چاہے بیمار ہو یا تندرست ہو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ جہاد و قتال میں بھی نماز فرض ہے۔ تلواریں چل رہی ہوں، نیزے گھمائے جا رہے ہوں، تیر چلائے جا رہے ہوں،
بم برسائے جا رہے ہو، مزائل داغے جا رہے ہو، ٹینک بارود برسا رہے ہو، توپیں آگ ابل رہی ہو، گولیاں می کی طرح برس رہی ہو، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ ایسے کیوں ہے؟ اس لیے اسلام کی پوری عمارت نماز جیسے ستون پر کھڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ اس روایت میں اگرچہ کلام ہے، لیکن اس روایت کے شواہد موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اسلام کی پوری بلڈنگ اس ستون پہ کھڑی ہے۔ اگر اس ستون کو نیچے سے نکال دیا جائے تو وہ اسلام کی پوری منزل دھڑم کر کے نیچے گر جائے گی۔ کوئی شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ کائنات کے امام نے وضاحت کر دی ہے، ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ کے گھر میں حاضری دے یا نہ دے، رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکائیں یا نہ جھکائیں، ہم کامیاب ہیں، کامران ہیں، فوز و فلاح کے مالک ہیں۔ ہم رفع عامہ کے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم بڑے بڑے اچھے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا، من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو کوئی اہمیت نہ دی، فقد حبط عملہ، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، نماز کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے اس نے جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہیں، فقد حبط عملہ، اللہ نے وہ اعمال بھی سارے تباہ و برباد کر دیے۔ اندازہ فرمائیں نماز کی اہمیت کا۔ اتنے اتنے پیسے لگا کے اتنی اتنی خوبصورت مساجد ہم نے بنا لی ہیں، کیا یہ مساجد قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جا کے یہ شکوہ نہیں کرے گی؟
یومئذ تحدث اخبارہا، زمین پہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ زمین سب کچھ اگل کے رب کی بارگاہ میں سامنے رکھ دے گی. یہ شخص میرے اوپر یہ کر کے آیا ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ انسان جو 5 وقت مسجد میں حاضری دیتے ہیں. یہ مسجد قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گی. اندازہ فرمائیں ذرا کہاں کھڑے ہیں ہم، کیسے مومن و مسلمان ہیں ہم، کیسے ایماندار ہیں. نماز کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، مسجد سے ہمارا لگاؤ ہی نہیں ہے، مسجدیں ویران پڑی ہیں، مساجد کی طرف توجہ نہیں ہے. قیامت کے دن اگر اس مسجد نے میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے دی تو کیا حشر ہوگا، پھر کدھر جائیں گے پھر؟ اور نبی سے عقیدت و ارادت کے دعوے کرنے والوں اور نبی سے شیفتگی اور فریبدگی کے اعلان کرنے والوں، کبھی اپنے آقا و مولا سے بھی پوچھا ہے اے محبوب ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو بھی تو بتا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، تو بھی تو بتا نا تجھے کس سے محبت ہے؟ کائنات کے امام نے بول کے بتایا. کیا کہا؟ فرمایا مجھ سے پیار کرنے والوں اور مجھ سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنے والوں، میں نبی کا اعلان سن لو. میں نبی اعلان کر کے کہتا ہوں قرۃ عینی فی الصلاۃ. آسمان کے خالق و مالک نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے تو اللہ نے نماز کو بنایا. کائنات کے امام کو دلی سکون ملتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے. کائنات کا امام پریشانی کے عالم میں اگر متوجہ ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف ہوتا ہے. یا بلال ارحنا ارحنا، اور بلال جا کے اذان دے تاکہ میں محمد نماز ادا کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، راحت و سکون حاصل کروں. کیسے ہم بد نصیب ہیں جنہیں مسجد میں سکون نہیں ملتا، جنہیں نماز میں سکون نہیں ملتا. کبھی سوچا ہے جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، جس نبی سے ہم نے تعلق جوڑا ہے، جس نبی سے ہم نے ناطہ اور رشتہ استوار کیا ہے، جس پیغمبر سے ہم نے اپنا تعلق بنایا ہے، اس پیغمبر کے بارے میں رب نے قرآن میں کیا کہا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی تو معصوم عن الخطا ہے، تیرا وجود گناہوں سے پاک ہے. اب وہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، لیکن عبادت کا عالم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ ایک دفعہ صحیح البخاری میں ہے، ایک صحابی رسول نے رحمت کائنات کی عبادت کے بارے میں
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، ماں بتا تو صحیح رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول عبادت کیسے کرتے تھے؟ میں اور آپ بھی عبادت کرتے ہیں، توجہ پیچھے ہوتی ہے، دکان کی طرف، مکان کی طرف، کاروبار کی طرف، اعزا و اکرما کی طرف، یہ میری اور آپ کی عبادت ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ ماں سے سوال ہوا، ماں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور سوال کرنے والے تو نبی کی عبادت کے حسن کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ میں تجھے کیا بتاؤں، میں تجھے کیا سناؤں اور سمجھاؤں، میں اس کی طوالت کے بارے میں تمہیں کیا آگاہ کروں، میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ وہ میرا محبوب اس لگن سے رب کی عبادت کرتا تھا، اگر سجدے میں پڑ جاتا تو سجدہ اتنا لمبا کر دیتا کہ دیکھنے والا یہ تصور کرتا کہ شاید رسول اللہ کی روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا کہ آقا کائنات دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر میں اپنے محبوب کو قیام میں دیکھتا، نماز میں کھڑے دیکھتا، تو جب میں رسول اللہ کے پاؤں کی طرف نگاہ مارتا، قیام میں کھڑے کھڑے جناب محمد کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ یہ کون پیغمبر ہے جو معصوم من الخطا ہے؟ یہ وہ پیغمبر ہے جس کا وجود گناہوں سے پاک ہے۔ سوچ مجھے اور تجھے عبادت کی کتنی ضرورت ہوگی جن کے نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ پڑے ہیں، جن کے نامہ اعمال میں نیکی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کو اللہ کی عبادت کی کتنی ضرورت ہوگی؟ انہیں کتنے ذوق اور شوق سے مسجد میں آنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہونا چاہیے۔ سوچ تو صحیح، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، صحیح البخاری میں ہے، اس کی نماز سے محبت دیکھیے۔ کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا پیشوا، کائنات کا مقتدا، ساری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا۔ آج میرے اور آپ کے سر میں درد ہو، میری اور آپ کی طبیعت ناساز ہو، تو ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ کدھر ہے مولانا، کدھر ہے قاری صاحب، کدھر ہے خطیب صاحب، کدھر ہے ادیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب؟ جی طبیعت ناساز ہے۔ وہ اپنے آقا کو دیکھو، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، غشی کا عالم ہے۔ کائنات کے امام کو ہوش آیا، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ ہوش آتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو رحمت کائنات کیا سوال کرتے ہیں؟ رحمت کائنات فوراً فرماتے ہیں اصل الناس
اصل الناس اصل الناس۔ اور مجھے بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ ابھی پڑھنی ہے؟ غور و فکر کرو، اگر میرے اور آپ پہ موت و حیات کی کیفیت میں میں اور آپ مبتلا ہو، ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ اور رحمت کائنات کی محبت دیکھ، موت و حیات میں بھی اگر فکر ہے جناب محمد کو تو اپنی نماز کا ہے۔ میں اور تو اتنے باغی ہو گئے، میں اور تو اتنے مضبوط مسلمان ہو گئے، میں اور تو ایسے کلمہ گو ہو گئے کہ ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہمیں مسجدوں کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ رحمت کائنات کی طرف دیکھ، اصل الناس، آقا فرماتے ہو لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ پڑھنی ہے ابھی؟ جواب ملتا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ۔ آقا مسجد کچاکچ بھری ہوئی ہے، کچاکچ مسجد بھری ہوئی، لوگ منتظر بیٹھے ہوئے، ہمارا آقا آئے، امام الانبیاء آئے، حبیب خدا آئے، محبوب کبریا آئے، خیر الورا آئے، صدر العلا آئے، شمس الضحیٰ آئے، بدر الدجا آئے، مصدر مہر و وفا آئے، سرچشمہ صبر و رضا آئے، منبع رشد و ہدا آئے، پیغمبر رب ارض و سما آئے، والی بطحا آئے، صاحب کعبہ کوسین او ادنا آئے، اور آئے امام الحرمین آئے، خواجہ بدر و حنین آئے، امام القبلتین آئے، سید الثقلین آئے، جد الحسن والحسین آئے، جناب محمد آئے اور ہمیں آ کے نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا لوگ میرے انتظار میں مسجد میں نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمت کائنات نے اٹھنے کی کوشش کی، رسول کائنات اٹھے، رسول ہاشمی نے اٹھ کے نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہا۔ کیفیت دیکھیں، کیفیت کیا ہے؟ کائنات کا امام نماز کے لیے اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی، پھر ہوش آیا، پھر نماز کے بارے میں سوال کیا، پھر لوگوں نے بتایا لوگ انتظار کر رہے ہیں، پھر اٹھ کے مسجد جانا چاہا نماز کے لیے، نہ جا سکے، تیسری مرتبہ پھر اٹھے، اٹھ نہ پائے، ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کائنات کے امام نے کہا بلاؤ علی کو، بلاؤ عباس کو رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو بلایا گیا۔ کائنات کے امام نے ایک ہاتھ ایک کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ رکھا، سارا ووٹ علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھوں پہ ڈال کے نبی کائنات جناب محمد مسجد کی طرف چل پڑے۔ کیفیت کیا ہے؟ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ کے پاؤں بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے، وہ زمین پہ لکیریں کھینچتے جا رہے تھے اور محمد مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے تھے۔ محبت دیکھ نماز کے ساتھ، اس رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ہم، اس نبی کے امتی ہیں ہم، اس نبی سے تعلق ناتا اور رشتہ استوار کیا ہے ہم نے۔ کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر،
کبھی غور و فکر کرنا علیحدگی نہ بیٹھ کر کہ ہم نبی کے امتی کہلانے کا بھی حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ رسول اللہ کا کردار کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ رسول اللہ کا عمل کیا ہے؟ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اور یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نبی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری الفاظ بطور وصیت جو نکالے وہ کون سے تھے؟ آخری الفاظ امت کو وصیت کرتے ہوئے جو فرمائے تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دو باتیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد کو بھول جاؤ تو معافی نہیں ملے گی۔ حقوق العباد ادا کرو اور حقوق اللہ کو بھول جاؤ معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے نبی نے آخری وقت امت کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ۔ اور لوگو میں نبی دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں یہ سبق پڑھا کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑنی، نماز اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہ حقوق اللہ سے ہے۔ وما ملکت ایمانکم، ملازموں کا، نوکروں کا، خادموں کا، مزدوروں کا حق ادا کرتے رہنا، ان کا حق مارنا نہیں مارنا۔ نماز اور اس کو ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ پوچھ ابن حجر اسقلانی سے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کیوں بیان کر کے گئے؟ اگر نمازیں پڑھ کے حقوق العباد مارے گا، حقوق العباد غصب کرے گا، حقوق العباد کی کوئی تو قدر و منزلت نہیں پہچانے گا، نماز کسی کام کی نہیں۔ بھائیوں کا حق مار کے کھا جائے اور کہے میں نمازی ہوں، بیٹیوں کا حق کھا جائے کہے میں نمازی ہوں، بھائیوں کا حق کھا جائے کہے میں نمازی ہوں، پڑوسیوں کا حق کھا جائے کہے میں نمازی ہوں۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچو ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ آج کہتے ہو ہم نے فلاں کے بیعت ہے، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے فلاں کی بیعت کر رکھی ہے۔ یہ بیعت لے رہا ہے محمد الرسول اللہ، صحیح البخاری ہے، جریر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیعت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس بات پر؟ علی اقام الصلاۃ، اے نبی تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں، تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ عہد تو ہم نے بھی کیا ہے، وعدہ تو ہم نے بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے وعدہ کیا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا؟ کیا مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم عہد کر رہے ہیں، ہم وعدہ کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی نماز. اب دیکھ لو اس عہد کی پاسداری کون کر رہا ہے, اس وعدے پہ پکا کون ہے؟ ڈھونڈ لو, دیکھ لو, تلاش کر لو. خدا کے لیے ان مسجدوں کو آباد کرو, ان خوبصورت مساجد کو ویران مت کرو, ان سے تعلق ناتا اور رشتہ مت توڑو. مسجد سے ناتا اور رشتہ جوڑنا تمہارا کام ہے, آسمان سے تم پہ رحمت کا نزول فرما دینا عرش والے خدا کا کام ہے. ذرا جوڑ کے تو دیکھ, ذرا ان مساجد میں آ کے تو دیکھ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اب اس نے جوڑا ہے نا تعلق, کوئی سالوں بھر نہیں, مہینوں کی بات نہیں, اس نے تعلق جوڑا ہے صرف 40 دن. کتنے دن؟ 40 دن صرف تعلق جوڑا ہے, 40 دن. کیا کیا اس نے 40 دن؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی للہ 40 یومن فی جماعت, آپ میں سے جو کوئی خالصتاً اللہ کے لیے, نمود و نمائش کے لیے نہیں, دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, پروردگار کے لیے, من صلی للہ 40 یومن, صرف 40 دن, فی جماعت, مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا کر لے. کتنے دن؟ 40 دن. او نوجوانوں, دل کی تختیوں پہ لکھو رسول اللہ کا فرمان, دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کرو. اور بزرگوں, اپنے اہل و عیال کو, اپنے اہل خانہ کو جا کے رسول اللہ کا یہ فرمان سناؤ. ہم نے سمجھا ہے کہ آئیں مسجد میں درس سنیں, قرآن حدیث سنیں, ایک کان سے سنیں, دوسرے سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جائیں. نہیں نہیں, پلے باندھے, ان کو پلے باندھے, اپنے گھر والوں کو سنائے, اپنے پڑوسیوں کو سنائے, اپنے اعزاء و اقربا کو جا کے سنائے. اور اگر آپ کے سنانے کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو, رسول اللہ کی حدیث کو مان لیا, مان کر عمل شروع کر دیا, اللہ کہتا ہے محبوب ان کو بتا, عمل کرنے کی وجہ سے ان کو عمل کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. وہ نماز پڑھے, وہ زکوٰۃ دے, وہ حج کرے, وہ صدقات و خیرات کرے, وہ روزے رکھے, وہ تلاوت کرے, جو جو نیکی کا کام کرے گا اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. اور تیرے حدیث سنانے کی وجہ سے, تیری ترغیب کی وجہ سے, اس کے برابر اللہ تجھے بھی ثواب عطا کرے گا, تجھے بھی ثواب دے گا. پھر میں اور آپ کیوں محروم ہیں, کیوں پسے پس ڈالے ہوئے ان باتوں کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرتا ہے. با جماعت نماز ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ با جماعت نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ با جماعت نماز کیسے پڑھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یدرک التکبیرۃ الاولی, وہ تکبیر اولا بھی ضائع نہ کرے. پتہ ہے تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ جب امام کہے اللہ اکبر, وہ بھی کہے اللہ اکبر. ہماری کیفیت کیا, ہم بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں, مولوی صاحب بڑی لمبیاں 2 رکعتاں پڑھا دے, بڑی لمبی قرات کر دے, چلو 2 پڑھ لیں تے آخری 2 چ جا کے رل جاؤں گے. رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا, نوجوان, بوڑھے نہیں, نوجوان پیچھے بیٹھے گپے ہانک رہے ہوتے ہیں, اور امام جب رکوع جاتا ہے دوڑ کے بھاگ کے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ ہماری محبت ہے, یہ ہمارا پیار ہے, یہ ہماری عقیدت و ارادت ہے. فرمایا با جماعت کا مقصد یہ ہے
یدرک تکبیرۃ الاولی، اس کی تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہو۔ اب میں اور آپ حدیث سنا رہے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث سنی ایک تابعی نے، اور تابعی بھی کبار تابعین میں سے ہے، جن کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جن تابعیوں کی مرسل روایت کو میں قبول کرتا ہوں ان میں یہ بھی ہے، اس کی مرسل روایت کو بھی میں قبول کرتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سعید بن مسیب حدیث سنتے ہیں، یہ تھے اصل میں صحیح معنوں میں نبی کے محب، نبی کے پیار کرنے والے، نبی کے محبت کرنے والے، نبی سے عقیدت رکھنے والے، یہ نبی کے سچے محب تھے۔ انہوں نے حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد حدیث سے اس طرح پیار کیا، کہتے ہیں امام ذہبی نے اور امام ابن حجر اسقلانی دونوں نے لکھا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے 20 سال اور 30 سال لکھا ہے، امام ذہبی نے 40 سال لکھا ہے۔ کہتے ہیں ما اذن مؤذن منذ 40 سنة الا وكنت في المسجد۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد 1 2 4 5 سالوں کی بات نہیں، کہتے ہیں 40 سال میں میری ایک نماز بھی ایسی نہیں جس کے لیے مؤذن نے اذان کہی ہو اور میں وہ نماز پڑھنے کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کہاں، اور 40 سال کا یہ ریکارڈ کہاں؟ سوچ ذرا، یہ مسلمان تھے، یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، کہاں بھولے پھرتے ہیں ہم؟ انہوں نے 40 سال تک ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی کہ مؤذن نے اذان کہی ہو اور سعید بن مسیب مسجد میں موجود نہ ہو۔ ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ حدیث کے ساتھ پیار کا یہ طریقہ ہمارے پاس ہے موجود؟ حدیث کے کیڑے نکالنے والوں، قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے نعرے لگانے والوں، آؤ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبوں سے حدیث کی اہمیت و افادیت پوچھو۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت، جو کوئی 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرتا ہے، یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ، کیا ہوگا اس کو؟ نبی اکرم فرماتے ہیں کتب لہ براءتان، اللہ کہتا ہے ان کو کہہ دو 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں 2 بیماریوں سے نجات عطا کر دی۔ 2 بیماریوں سے تو نجات پا گیا۔ وہ 2 بیماریاں کون سی ہیں؟ پہلی بیماری، اور اتنی خطرناک بیماری ہے یہ، جس نے آج گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں، برادریوں کی برادریاں تباہ کر دی ہیں، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، چھوٹے کو بڑے سے، امیر کو غریب سے، کالے کو گورے سے جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نفاق۔ کیا کہتے ہیں؟ نفاق، منافقت کی بیماری، منافقت کی بیماری۔ اور جو با جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن پڑھے، آقا فرماتے ہیں براءۃ من النفاق، اللہ کہتا ہے جا میرے بندے، میں نے نفاق جیسی بیماری سے تمہیں نجات عطا کر دی۔
تیرے سینے کو نفاق سے پاک کر دیا ہے، تیرے سینے کو نفاق سے پاک کر دیا۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی جہنم کی اوپر والی تہہ میں ہوں گے اور منافق اس سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ کیا کیا ہے؟ 40 دن تک صرف تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اللہ نے اس سے نجات دے دی۔ دوسری کیا ہے؟ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا؟ جہنم کی آگ سے بندہ بچ جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے؟ اور میرے بھائیوں، قرآن دعائی دے رہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ او لوگو، کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا کون سا آسان حال ہے؟ علاج ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا۔ اب بات لمبی ہو جاتی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ان 2 بیماریوں سے نجات پانا چاہتے ہو؟ منبے بولے ہو تسی، کیونکہ نمازی چینے نمازی تے ہونے ہی کو نہیں نا، یہ تو درس سننا ہے۔ کیا آپ ان 2 بیماریوں سے نجات پانا چاہتے ہیں؟ تو پھر آؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرو، اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم باجماعت نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ تو ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ پھر دیکھنا کامیابی اور کامرانی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ آج کا یہ مختصر سا درس اگر میں اور آپ سمجھ گئے، میں نے اور آپ نے اگر پہچان لیا، جان لیا، اور میرے اور آپ کے درمیان یہ جو نماز سے دوری ہے یہ ختم ہو گئی، ہم نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اللہ کی قسم تمہارے کاروباروں میں بھی برکت ہوگی، تمہارے گھروں میں بھی برکت ہوگی، تمہاری برادریوں میں بھی برکت ہوگی، تمہارے اہل و عیال میں بھی برکت ہوگی۔ ذرا اس نسخے کو آزما کر دیکھو، اس سے تعلق بنا کے دیکھو کس طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان گھروں کو بارونق بنا دے، اللہ سب بھائیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ جو میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وشدد شملہم ومزق جمعہم وخرق بنیانہم ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم وانزم بہم باسک الذی لا ترد علی القوم المجرمین۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا دیندار بنا دے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے، شرک کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں نبی کا پکا
پیروکار سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے، کتاب و سنت کا بول بالا فرما دے۔ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ بنانے والے، چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں خالی واپس نہ لوٹانا۔ ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پہ جا کے دستک دیں، ہم تیرے دروازے کے مانگتے ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد